جن واقعات کا ذکر آپ نے بڑوں سے سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم، سن 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ، ان سب واقعات کا ایک عینی شاہد میرے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ آپ کے والد نے پہلی جنگ عظیم یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار لڑی تھی، وہ کیا کہانی تھی، اس وقت کیا حالات تھے، وہ سب سے پہلے بتائیے گا۔ پہلی ورلڈ وار تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی اور جاپان یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایک طرف انگریز تھے اور ان کے اتحادی امریکہ تھا، اور یہ جنگ جب یہ سن 1914 میں والد صاحب میرے اس جنگ کے اندر موجود تھے، آرمی میں تھے، تو یہ جنگ جو ہے وہ انگریزوں نے صرف اس لیے کہ وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم امریکہ نے استعمال کیے اور وجہ سے یہ جنگ بند ہوئی، نہیں تو یہ جنگ بند نہیں ہونی تھی۔ آپ نے اس کے بعد 65 کی جنگ لڑی تھی، بزدل دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، تو صدر ایوب نے جب پیغام دیا تھا فوج کو کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تو آپ نے وہ وائرلیس پہ پیغام سن کے اپنی یونٹ کو بتایا تھا، تو وہ حالات کیا تھے؟ 65 کی جنگ میں بنگال میں تھا۔ صبح سویرے نماز کے بعد انڈیا کے 3 جہاز جو ہیں انہوں نے کرمی ٹولہ اسٹیشن بنگال کے اوپر آ کر حملہ کر دیا، اور وہ جب حملہ کیا تو ہم نے اپنی گاڑیاں لے کر، ہم اس وقت یونٹ کے اندر تھے، اس وقت ہماری آرمی جو پی ٹی حالت میں تھی یا اپنے گراؤنڈوں میں پی ٹی کر رہی تھی آرمی سب، اس وقت ہمارے سویلین لوگ جنہوں نے جا کر آگے سے ان کے ٹینک روکے ہیں، ان کی آرمی کو روکا ہے، کواڑیاں لے کر اور سوٹیاں لے کر ان کو روکا ہے۔ اس وقت صدر محمد ایوب خان آپ جب آئے، ریڈیو اسٹیشن تھے، ٹی ویاں نہیں تھی، ریڈیو اسٹیشن پر انہوں نے پہلا اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکار دشمن نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے، ہم اس دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اور جب یہ آواز ہم نے سنا، ہمارے سیول لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے وہ تیار ہو گئے جنگ لڑنے کے لیے، اور کلاڑیاں اور سوٹیاں لے کر، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ 17 دن کی جنگ تھی، اور اتنی تیز جنگ تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا تیز ایڈوانس ہماری آرمی کا تھا کہ ان کی فوج جو ہے ہتھیار پھینک کر، ان کے بوٹ جو ہیں وہ پاؤں میں نہیں تھے اور وہ آگے بھاگ رہے تھے۔ ہماری آرمی بہت سارا علاقہ فتح کر چکی تھی، اور ہم نہیں یہ جنگ روکنا چاہتے تھے، لیکن تاشکند میں معاہدے کے تحت یہ جنگ جو ہے وہ رکی ہے۔ پچھلے دنوں میں اور موجودہ حالات جو پاکستان میں سیاسی رشا کسی چل رہی ہے، اس میں بہت دفعہ ہم نے بعض گشت سنی ہے کہ ماشاء اللہ ایک دفعہ پھر ملک میں لگایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو ملک وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس میں جمہوری حکومت ہو۔ مجبوری ہے، پاکستان کے اندر ایسے حالات ہیں کہ مارشل لا لگانا پڑتا ہے، اور مارشل لا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ قابو میں آتے ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، گاندھی کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، قائد کیسے لیڈر تھے؟ اب قائد اعظم کو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، جتنے لیڈر تھے وہ چونکہ اسلام کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے، اور ان کی حکومتیں جو تھی وہ ان کے مقابلے میں ہم لوگ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے ایک ملک کو علیحدہ کرایا، اتنے بڑے ملک سے، انگریزوں سے ہماری جان چھڑائی، اتنے بڑے ملک کو علیحدہ ہمارے لیے کرایا۔ موجودہ سیاسی حالات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی ایک آدمی جو ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، چاہے محمد نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف ہے، کوئی بھی ہو، خرید کرتی ہے، سب کو اوپر حمایت کرنی چاہیے، تب ملک کے حالات جو ہیں وہ سدھر سکتے ہیں، ویسے نہیں سدھر سکتے سیاسی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔